السلام علیکم ناظرین، آج ہم قبرستان کے اندر آئے ہیں اور ہم حضرت سے معلوم کریں گے کہ قبرستان کا ادب کیا ہے۔ حضرت سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ صاحب فرمائیے۔ حضرت یہ پکی قبریں بناتے ہیں لوگ اور کیا کہتے ہیں ایسی گزر جاتے ہیں، چادریں وغیرہ یہ پڑی ہوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کعبے کی، اور یہ تو اس کے متعلق اب ہمیں بتائیں کہ ڈالنا کیسا ہے۔ جی آپ صاحب، سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے اندر کئی طرح کے سوالات کر دیے۔ جی آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ قبرستان میں آنے کا ادب کیا ہے۔ جی جی تو احادیث کے اندر قبرستان کے اندر آنے کے جو ادب ذکر کیے گئے ہیں، تو پہلے تو سب سے پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو انہیں سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو اور ان سے عبرت حاصل کیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو قبرستان میں آنا چاہیے اور ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو، اپنے وقت کا مالدار ہو، رئیس ہو، کسی بھی فیلڈ میں اس کو مہارت حاصل ہو، جی وہ ایک وقت میں بہت طاقتور تھا، اس کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، منصب تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ تنے تنہا مٹی میں چلا گیا۔ تو ان باتوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ ہم سب کو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جی ہم نے تمہاری تخلیق اس مٹی سے فرمائی ہے اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے، پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو ہمیں جب ہم آئیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قبر پر ہمارا پیر نہ پڑے، جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مومن کی قبر ہو اور اس کے برابر میں آگ ہو تو تم اس آگ سے گزر جانا، اس قبر پہ سے نہ گزرنا۔ اتنی سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور ہم اپنے شہر کے اندر دیکھتے ہیں، خاص کر کے جی چونکہ ہم رامپور اتر پردیش سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے شہروں کے اندر دیکھا ہے کہ قبرستان کا وہ ادب نہیں ہے جو ادب ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ جی لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، بچوں کو وہ تربیت نہیں کی گئی ہے کہ قبروں پر نہیں چڑھنا چاہیے۔ ہاں، ہم نے ان لوگوں کو ضرور دیکھا ہے کہ اگر کسی کے والد کی قبر ہو یا کسی کی والدہ کی قبر ہو تو وہ ان قبروں پر ایک ذرا سی اینٹ بھی برداشت نہیں کرتا ہے، جی اور دوسروں کی قبریں جو ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کو ہلانگتے ہوئے وہ جاتے ہیں، کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا، کیونکہ قبر والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی چڑھ جائے تو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے والدین کی قبروں کو اتنا پکا کرا دیتے ہیں، بالکل سیمنٹ کی طرح۔ یہاں پہ بہت سی قبریں ہوں گی، میں آپ کو دکھاؤں، آئیے۔ یہ قبر دیکھیں، یہ پوری سیمنٹڈ قبر ہے، پوری سیمنٹڈ قبر ہے۔ اب وہ اپنے زوم میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا کیا، یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، جیسے کہ وہاں دیکھیں آپ، سیمنٹ کی قبر ہے۔ تو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے قبر کو پختہ بنانے سے، اور یہ بھی منع کیا گیا ہے قبر پر جو گھاس اگتی ہو اسے نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ اس گھاس سے قبر والے کو سکون پہنچتا ہے، کیونکہ جو بھی ترچیز ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھاس نوچ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر زیادہ ہی گھاسیں بڑی بڑی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو نوچ دیں یا اس کو ایک لیول سے کرا دیں، لیکن قبر کو بغیر گھاس کے نہ رکھیں۔ عید کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے، رمضان کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل قبروں کو پکا کرا دیتے ہیں۔ یہ سراسر حدیث کے اندر منع ہے، اور ایک بالش سے زیادہ قبر کو بڑا نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر یہ بھی اس میں حدیث میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ ایک بالش سے بالکل اس کے اندر ہی ہم قبر کی اونچائی کو رکھیں گے۔ تو یہ باتیں تھیں، قبر کو پکا نہیں کرانا چاہیے، اس پر جو گھاس ہے وہ گھاس رہنے دینی چاہیے، اس لیے قبر والے کو سکون پہنچتا ہے۔ اور حضرت چادر چڑھانا کیسا ہے قبروں پہ؟ یہ چادر چڑھانا، یہ تو دیکھیے اکثر جو اولیاء کرام ہیں ان کے جو مزارات ہیں، چونکہ مرتبہ عام مسلمانوں سے بڑا ہوتا ہے، جی جی تو ان کے مزار مبارک پر چادر چڑھانے میں